اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ معزز سامعین، معذرت چاہتا ہوں کہ آج کچھ تاخیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ بہرحال اس بات سے آپ بھی آشنا ہیں کہ دیگر ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس وجہ سے آج کچھ تاخیر کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں۔ ابتدا میں فقہی مسئلہ روزے کے حوالے سے، اور وہ جو آج کا مسئلہ ہے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بزرگ افراد کے حوالے سے۔ وہ لوگ کہ جو ضعیف ہو چکے ہیں، بزرگی کی حد تک پہنچ چکے ہیں، یعنی 70 سے ابو، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بزرگ عرفاً جسے جو ہے وہ بزرگ انسان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 70 سے ابو لوگ ہیں جسے معاشرے میں بزرگ کہا جاتا ہے، ان کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس میں دو چیزیں دیکھیں، یاد رکھیں، بلکہ تین چیزیں۔ ایک تو یہ کہ گرچہ کہ یہ عرفاً بزرگ شمار ہوتے ہیں مگر یہ آرام سے جو ہے وہ روزہ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر ان کا شخصی قضیہ بالکل الگ ہے۔ یہ روزہ رکھیں گے اور جس طریقے سے نارمل انسان روزہ رکھتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ یہ ایسے بزرگ ہو چکے ہیں، یعنی ضعیف اتنے ہو چکے ہیں کہ اصلاً ان کی بزرگی کو اور ان کے نحیف ہونے کو اور ان کے ضعف کو دیکھ کر ان کے ساتھ روزے کا تصور ہی نہیں کر سکتا انسان۔ مثلا جس طریقے سے ہم 2 سال کے بچے سے روزے کا تصور کر سکتے ہیں، 2 سال کا بچہ اور روزہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر ان کے ساتھ انسان روزے کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا روزہ رکھیں گے، اتنے ضعیف ہو چکے، اتنے بزرگ ہو چکے، تو ان کے اوپر روزہ معاف ہے، نہ ان کو قضا کرنی ہے، نہ ان کو فدیہ دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ ہاں، لیکن اگر یہ ایسے بزرگ ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ روزے کا تصور، مثلا ابھی 70 سال کے ہوئے ہیں مثلا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ انسان روزے کا تصور کر سکتا ہے کہ 70 سال کے لوگ عام طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن بہت مشقت کے ساتھ رکھ پائیں گے، ان کو بڑی تکلیف ہوگی روزہ رکھنے میں، بزرگی کے ساتھ بہت تکلیف ہوگی ان کو روزہ رکھنے میں۔ تو ایسے بزرگ شخص کے اوپر جو ہے وہ روزہ معاف ہے، لیکن چونکہ یہ پہلے والے بزرگ کی طرح نہیں ہے کہ جن کے ساتھ روزے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ پہلے والے بزرگ کی طرح نہیں ہے کہ جن کے ساتھ روزے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ان کے ساتھ روزے کا تصور تو ہو سکتا ہے لیکن مشکل ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہے، تو ان کے اوپر بھی روزہ معاف ہے، مگر یہ کہ یہ ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ آٹا کسی فقیر مومن کو فدیہ دیں گے، ہر روزے کے عوض 3 پاؤ آٹا فدیہ دیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کا مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ آج ہماری گفتگو جو ہے اس کا عنوان ہے مغفرت۔ یہ مہینہ جس مہینے میں الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان نصیب کیا، یہ بھی اس کا شکر ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں اس رمضان سے پہلے ہماری یہ سانسیں لے لیتا،
اور سعادت مند ہے وہ انسان کہ جسے موت مغفرت کے ساتھ نصیب ہو۔ دیکھیے مغفرت جس عنوان پر آج مجھے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے، اس کے حوالے سے کل ایک سوال ایک برادر نے کیا کل کی گفتگو کے اوپر، اور سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں آپ سوال کو سمجھیں، اگر آپ سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے اس میں گفتگو کی رحمت کی، پہلے آپ نے رحمت کی گفتگو کی، تو جو رحمت کی آپ نے گفتگو کی اس میں آپ نے کہا کہ پروردگار عالم کی رحمت بہت وسیع ہے، حتیٰ کہ پروردگار عالم کی رحمت اس کے غضب پر بھی وسیع ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ پروردگار عالم کی رحمت اس کے غضب پر بھی وسیع ہے، لیکن پھر آپ نے کہا کہ انسان کو اپنے دل کے اندر رحمت اور خوف کو برابر رکھنا چاہیے، یعنی خدا سے امید اور خدا سے خوف کو برابر رکھنا چاہیے۔ تو خدا کی رحمت وسیع کیسے اگر ہمیں برابر رکھنا چاہیے؟ سوال اچھا ہے لیکن ظاہراً اچھا ہے۔ دیکھیں فرق ہے، ایک مرتبہ ایک چیز کو مجھے برابر لحاظ کرنا چاہیے، یعنی مجھے اپنے دل کے اندر خدا کی رحمت کو بھی خدا کے خوف کے برابر رکھنا چاہیے، یہ الگ چیز ہے، اور ایک مرتبہ پروردگار عالم کی رحمت وسیع ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جو بہت آسانی سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ وہ مثال یہ ہے کہ مثلا ایک باپ ہے کہ جو اپنی اولاد پر اس کو پتہ ہے، مثلا ماں کو پتہ ہے کہ یہ میرا جو شوہر ہے یہ اولاد پر شفیق زیادہ ہے، غصہ کم کرتا ہے، شفقت زیادہ کرتا ہے، اور اس کے دل میں شفقت کا نظارہ زیادہ ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کے سامنے ایسا پریزنٹ کر کے رکھا ہے کہ بچے اس سے ڈرتے بھی اتنا ہی ہیں اور اس کی محبت کی طلب بھی اتنی رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شفیق کم ہو گیا۔ اسی طرح سے پروردگار عالم کی رحمت وسیع ہے، لیکن ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو جس حد تک تم اس کی رحمت کی امید رکھو اسی طریقے سے اس سے خوف بھی رکھو۔ اور اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ اس سے یہ خوف رکھنا بھی اس لیے رکھو کہ اس سے یہ خوف رکھنا بھی تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اب سوال یہ، اب آپ یہاں سوال کریں گے کہ مولانا یہ آپ نے کیسی بات کر دی کہ خدا سے خوف رکھنا بھی تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہے۔ دیکھیے کیسے، کیونکہ جب انسان اس سے خوف رکھے گا تو انسان ایسے کام انجام نہیں دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے۔ خوف کا مطلب خدا سے ڈرنا تو نہیں ہے نا، خوف کا مطلب اصل مفہوم خوف کا یہ کہ پروردگار عالم کی ناراضگی سے بچنا۔ انسان دل میں خوف خدا رکھے یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ ایسے کام، یہ دل میں ارادہ رکھے کہ ایسے کام انجام نہیں دوں گا کہ جس کی وجہ سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو جب انسان خدا کی ناراضگی سے بچے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انسان خدا کی ناراضگی سے بچے گا تو وہ اس کی رحمت کی طرف بڑھے گا، خود بخود پروردگار عالم کی رحمت جو ہے وہ اس کو شامل حال ہوگی۔ مجھے اندازہ ہے کہ کنیکشن کچھ پرابلم کر رہا ہے آج، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ گفتگو آپ کے لیے واضح ہوگی۔ تو خود پروردگار عالم کا خوف رکھنا بھی در حقیقت میں، اور اس کا ہمیں یہ حکم دینا بھی کہ میرا خوف رکھو، مجھ سے ڈرو اسی طریقے سے جس طریقے سے میری رحمت کی امید رکھتے ہو، حقیقت میں یہ خوف دلانا بھی خود رحمت ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انسان خدا کا خوف رکھے گا تو کوئی غلطی اگر اس سے سرزد ہوگی، کوئی غلطی اگر اس سے انجام پا جائے گی،
کسی گناہ کو اگر وہ انجام دے گا تو اس کے نتیجے میں وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرے گا، اور جب وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرے گا تو کیا ہوگا؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب وہ استغفار کرے گا تو اب یہاں پر ایک واقعہ سنیں۔ مولا علی کے پاس ایک دن مولا امیر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا مولا کے پاس اور آ کر اس نے سوال کیا، کہا مولا ہمارے یہاں پر قحط ہے، آپ بتائیں میں ایسا کیا کام کروں کہ ہمارے یہاں پر قحط سالی ختم ہو جائے، پروردگار عالم کی رحمت برسے؟ تو مولا نے اس سے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر اس کے بعد اس نے مولا سے سوال کیا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اور جو دوسرا شخص آیا تو اس نے پھر مولا سے یہ سوال کیا کہ مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے، بتائیں میں کیا کام کروں؟ مولا نے کہا استغفار کرو۔ یہ بھی چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا میرے باغات کے اندر فصل صحیح سے نہیں اگ رہی ہے، کاشتکاری اچھی طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، فصل صحیح سے پروان نہیں چڑھ رہی ہے، مولا میں کیا کروں؟ مولا نے کہا استغفار کرو۔ اب جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے مولا کے پاس، ایک مرتبہ سوال کیا کہ 3 الگ الگ سوال تھے، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو۔ تو مولا نے قرآن سے سورہ نوح کی 3 آیتیں پڑھی، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ مولا نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ غفار ہے، بہت زیادہ مغفرت دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بارش مسلسل برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہارے مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے جنات قرار دے گا، جنات تمہیں عطا کرے گا اور نہریں تمہیں عطا کرے گا۔ یعنی مولا نے بتایا کہ یہ ایک آیت استغفار کے بارے میں کیا بتا رہی ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو پروردگار تمہیں معاف کرے گا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگی کہ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بارش بھی برسائی جائے گی، تمہاری اولاد اور مال کے ذریعے سے مدد بھی کی جائے گی، اور تمہیں جنت اور نہریں بھی عطا کی جائیں گی۔ تو استغفار خود ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ خود استغفار رحمت الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مغفرت طلب کرنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں رحمت الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جائیے علماء کے پاس، اکثر میں نے خود سوال کیے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلا جواب یہ دیتے ہیں استغفار کریں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مشکل ہے۔ سب سے زیادہ پہلی کوشش یہ کیا کریں کہ جیسے ہی کوئی مشکل پیش آئے ایک تسبیح نکالیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ کیوں؟ اچھا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اچھا اب تک کی گفتگو کا میں نے کیا کہا؟ میں نے اپنے برادر محترم کے سوال سے جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا تھا، جو اس نے مجھ سے سوال کیا وہاں سے سلسلہ شروع کیا، تو میں نے کیا کہا کہ خوف خدا رکھنا خود ہمارے لیے ایک رحمت کا باعث ہے، کیونکہ جب خوف خدا ہو تو انسان ایسی چیزوں سے بچتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ جو چیزیں خدا کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے انسان اس سے بچتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جو خدا کی ناراضگی کا باعث ہے تو پھر انسان اگر خوف خدا رکھتا ہے تو استغفار طلب کرتا ہے، سوری کہتا ہے۔ جس طریقے سے بچہ ہمارا ہم سے ڈرتا ہے یا ہم سے محبت کرتا ہے تو ہماری ناراضگی جو ہے وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو وہ آگے ہم سے سوری کہتا ہے۔ اسی طریقے سے
اگر ہمارے لیے پروردگار عالم کی ناراضگی قابل قبول نہیں ہے تو ہم اس کو سوری کہتے ہیں. خدا کو سوری کہنے کا کیا مطلب ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اب جب مغفرت طلب کرے گا اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت جو مولا علی نے بھی جواب دیا، کیا بارش آسمان تم پر برسایا جائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ تمہاری اولاد کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے مدد کی جائے گی. تیسری چیز کیا ہے؟ تمہیں جنات اور انہار عطا، نہریں عطا کی جائے گی. اب میں نے ایک پہلے بھی یہ بات ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ بات اہم ہے. رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ اقبل علیکم شہر الرمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آ رہا ہے. یعنی کیا مطلب مغفرت لے کے آ رہے گا؟ کیا مطلب؟ یعنی دیکھو تمہاری جو برکت کا سلسلہ یا جو رحمت کے ذریعے سے جو نعمتیں تم پر نازل ہوتی تھی وہ سلسلہ اگر ٹوٹ چکا ہے تو مغفرت کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اس سلسلے کو پھر سے جوڑ لو. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تم پھر سے اس سلسلے کو جوڑ سکتے ہو. ایک تو استغفار کے حوالے سے کہ استغفار خود ایک مستقل عبادت ہے. پروردگار پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ مسلسل اس کی بارگاہ میں استغفار کرے، چاہے اس سے کوئی گناہ نہ بھی ہوا ہو. یہی وجہ ہے کہ معصومین جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے. یقیناً معصوم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، معصوم نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، لیکن معصومین پھر بھی استغفار کرتے تھے خدا کی بات. کیوں؟ اس لیے کہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے. رسول اللہ سے سوال میرا آپ سے ہے، ایک سوال پوچھتا ہوں. رسول اللہ سے مثلا عبادات جو ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. جتنی بھی عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جتنی بھی عبادت ہے سب قرب الہی کا ذریعہ ہے. رسول اللہ سے زیادہ قریب کون ہے اللہ سے؟ کانا قاب قوسین او ادنا، اس سے قریب کی کوئی منزلت ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اس سے زیادہ کیا قربت کی کوئی منزلت ہے؟ تو رسول اللہ سے زیادہ اللہ سے، عبادات ساری اللہ سے قریب کرتی ہیں، تو رسول اللہ سے زیادہ اللہ سے قریب کون ہے؟ لیکن پھر بھی رسول اللہ عبادت کرتے تھے، پھر بھی ائمہ علیہم السلام عبادت کرتے تھے. اسی طریقے سے یقیناً ان کے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، پھر استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے. پروردگار پسند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں بندہ کچھ بھی نہ کرے تو میرے خالق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میری رضائیت کے لیے کوشش کرے. استغفار خدا کو راضی کرنے کا نام ہے، مستقل عبادت ہے. انسان کا کوئی گناہ نہ ہو تو بھی استغفار کرے. اچھا، اب ایک یہاں پر ایک سوال، اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ عام طور پر جب ہمارے اوپر کوئی مشکل پیش آتی ہے، یا مثلا ہم مقامات مقدسہ پہ جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں یا نماز کے بعد، تو ہم مثلا دعا کرتے ہیں پروردگار رزق میں تنگی ہے، رزق بڑھا دے، پروردگار مثلا اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے، یا یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی مشکل ہو، ہم ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، استغفار کو بعد میں رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کو بعد میں رکھتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں جتنی بھی مشکلات ہیں، 2 وجہ ہیں اس کی. یا تو یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکل آئی ہے، اور خود یہ بھی خدا کی رحمت ہے کہ اس نے گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی کے اندر کوئی تنبیہ کرنے کے لیے مشکل دے دی، تاکہ آخرت میں جو ہے وہ ہمارا حساب کتاب صاف ہو. لہٰذا یا تو یہ مشکل جو ہمارے اوپر آئی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، یا یہ ہمارا امتحان ہے. تو انسان استغفار کرے. اگر گناہ کی وجہ سے مشکل آئی ہوگی تو استغفار کی وجہ سے وہ مشکل ختم ہو جائے گی. اگر اس کے باوجود بھی باقی رہتی ہے تو انسان پروردگار عالم کا شکر کرے، پروردگار میں جانتا ہوں کہ یہ تو میرا امتحان لینا چاہتا ہے، کیونکہ میں نے تیری بارگاہ میں استغفار کیا ہے. اگر یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آتی تو یقیناً تو اتنا رحمان ہے کہ میرے اوپر سے اس مشکل کو دور کر دیتا. اسی سے انسان یہ بھی سمجھ جائے، یہیں سے ایک اور نتیجہ، مولانا ہمارے اوپر اب جو مشکلات آئی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے یہ ہمارا امتحان ہے یا یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ دیکھ لیجیے، اگر آپ اس کے اندر استغفار کر رہے ہیں، خدا سے اور زیادہ قریب ہو رہے ہیں، خدا کی رضائیت کو مسلسل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
آپ کے گناہوں کی سزا نہیں ہے، پر آپ مسلسل استغفار کریں، اس کا مطلب یہ کہ پروردگار، اور پھر بھی یہ ساری چیزیں باقی ہے، اس کا مطلب یہ کہ پروردگار آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ بہرحال اب کچھ اور آیتیں جو اس حوالے سے، تو خصوصاً یہ مہینہ، اس میں رسول اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ خصوصاً یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، اس میں کائنات کے رسول نے ہم سے کیا کہا ہے کہ تمہارے نفس مرہون ہو چکے ہیں، گروی ہو چکے ہیں، جب گروی ہو چکے ہیں تو انہیں استغفار کے ذریعے سے آزاد کرواؤ، یعنی استغفار تمہارے نفس کی حکومت اور استغفار تمہارے نفس پر تمہارا تسلط یا استغفار کے ذریعے سے تمہیں واپس مل سکتا ہے، اسے واپس لے لو، پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھو اور گڑ گڑا کر پروردگار عالم سے معافی مانگو، پروردگار جتنے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ہیں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ حتیٰ کہ اب قرآن کی ایک آیت سنیں، یعنی یہ آیت انسان کو خدا کس طریقے سے جو ہے وہ مغفرت کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیں اے حبیب، کہہ دیں میرے بندوں سے، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہوں کو انجام دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ یہ دیکھیے جو میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا، اس آج کی گفتگو کی ابتدا میں جو میں نے کہا تھا کہ خود یہ چیز بھی جو ہے وہ پروردگار عالم کے جانب سے ہمارے لیے رحمت ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، غور کریں یہاں پر جمیعا، پروردگار سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ شاید میں اور آپ اتنا جلدی کسی کو معاف نہ کرتے ہوں، بلکہ یقیناً جتنا تیزی سے وہ پروردگار عالم معاف کرتا ہے، اور خصوصاً رمضان کے مہینے کے اندر کہ ہر لحظہ پروردگار، سحری کے وقت معافی دی جا رہی ہے، افطار کے وقت معافی دی جا رہی ہے، شب میں معافی دی جا رہی ہے۔ ان اللہ انہ هو الغفور الرحیم، پروردگار جو ہے وہ غفور بھی ہے اور پروردگار جو ہے وہ رحیم بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت آپ کی خدمت میں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، سورہ آل عمران کی 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کوئی برائی انجام دی ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کوئی برائی انجام دی ہے یا اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اس کے بعد وہ پروردگار عالم کو یاد کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، تو پروردگار کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یعنی پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے دیکھو جب مجھے پتہ ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، مجھے پتہ ہے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تم آؤ میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ یہاں پر اس سے پہلے والی آیت جو ہے اس کے اندر بہلول نباش کا، کیونکہ یہاں پر لفظ بھی فاحشہ کا آیا ہے، یعنی وہ جو انسان کھلے عام گناہ کرے،
یہاں اس سے پہلے والی آیت جو یا عبادی الذین اسرفوا، میں نے آپ کی بہلول نباش کا واقعہ یہاں پر علماء تفسیر نے لکھا ہے. میں نے کہا یہ عجیب گناہ. دیکھیں آپ، بہلول نباش نے کیا کام کیا تھا؟ گھورکن تھا، قبر کھودتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب دفن کر دیا جاتا تھا تو رات میں پھر سے قبر کو کھود کے اور کفن کو چوری کر لیا کرتا تھا. ایک دن ایک انصار کی خاتون کو دفن کیا گیا، اس نے قبر کو کھودا، اور قبر کھودنے کے بعد جو ہے وہ اس کا کفن اتارا تو اس نے دیکھا کہ حسین و جمیل خاتون تھی. بدی کا ارادہ کیا اور وہ غلط کام انجام دے دیا. اس کے بعد یہ شخص واپس جا رہا تھا تو اس میت سے آواز آئی کہ جس طرح سے تو نے میرے ساتھ برا کیا ہے خدا تیرے ساتھ برا کرے. یہ کانپ گیا. اگلے دن یہ رسول اللہ کی خدمت میں گیا، رسول اللہ سے کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. رسول اللہ نے کہا کیا تیرا گناہ خدا کی رحمت سے بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے رسول اللہ کو اپنا گناہ بتایا تو ایسا گناہ تھا کہ رسول اللہ خود کانپ گئے. مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا کہ تیری معافی نہیں ہو سکتی، چلے جا، میری نظروں سے دور ہو جا. یہ چلا گیا. جانے کے بعد اس نے کیا کام کیا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان اس نے اپنے آپ کو لٹکا دیا اور مسلسل پروردگار عالم سے معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. کیا اس نے گناہ کیا ہے؟ ایک میت، خاتون کی میت، اس کا کفن اتارنا، پھر اس کے ساتھ لیکن پروردگار عالم اس کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے. الحمدللہ میں اتنا یقین رکھتا ہوں کہ آج کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا، شاید بہت سے ایسے ہوں گے کہ جس نے حیات رکھنے والی کسی خاتون کے ساتھ کوئی غلط کام کر لیا ہوگا، لیکن کسی مردہ خاتون کے ساتھ شاید کوئی بھی نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ میں یہ باتیں کر رہا ہوں مگر یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. تو اب اس سلسلے کو ختم کریں. جو ہو گیا ہو گیا. اب انسان اس سلسلے کو روکے. یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے. بظاہر یعنی پروردگار عالم ایک طرف ہماری بھی مشکل ہے، خدا نے کیا حلال کے ذریعے نہیں رکھے ہمارے پاس، اور یہ ہمارے ایک معاشرے کی بھی مشکل ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک کیس آیا، اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنی بہو کو جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں. کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ آپ کا کیا حق بنتا ہے بہو کے اوپر؟ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر، میں کسی چیز کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن حرام سے بہتر ہے کہ وہ جو دیگر حلال کے ذریعے ہیں اس کے اوپر اتنا لعن طعن نہ کی جائے کہ جو ہے وہ حرام کا ذریعہ ایسا لگے کہ شاید وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو حلال کا ذریعہ ہے وہ ایسا لگے کہ وہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے. خیر بہرحال میں جانتا ہوں ہماری کمیونٹی میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں اور بڑھ بھی رہی ہیں. فعل حرام، ایک شرعی رشتہ نہ ہوتے ہوئے ایک عورت اور ایک مرد کا جو ہے وہ ایک دوسرے سے رشتہ بنائے رکھنا، اور خصوصاً اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو شادی شدہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اگر ہے بھی تو پروردگار کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار تمہارے سارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تم ہو معافی مانگ رہے ہو. اس مہینے میں جو ہے وہ انسان فائدہ اٹھائے
اور اس مہینے کی برکتوں کو اور رحمتوں کو سمجھیں کہ خدا واقعاً معاف کرنے پر تلا ہوا ہے. اور خصوصاً میں تو کہہ رہا ہوں اس لاک ڈاؤن کی سچویشن کے اندر کہ جہاں پر انسان اور بہت ساری چیزوں میں پابند ہے. ورنہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو نائٹ میچز ہی ختم نہیں ہوتے تھے, پورے ٹورنامنٹ جو ہے وہ رمضان میں سجائے جاتے تھے. کیا ایک جوان کو جو ہے, جس میں ہماری کمیونٹی کے خود جو ہے وہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ انہی چیزوں میں ایک رات 2 رات 3 رات انسان نے کرکٹ کھیل لیا, لیکن واقعاً ایک شدت کی حد تک جو ہے وہ غفلت بڑھتی جا رہی تھی. یا دیگر اور جتنی چیزیں جو ہے وہ عام دنوں میں اویلیبل نہیں ہوتی تھی, اس سے زیادہ جو ہے وہ رمضان میں اویلیبل ہوتی تھی. تو اب جب ہمیں توفیق اجباری کہتے ہیں نا کہ مجبوراً ہی پروردگار نے کہہ دیا کہ بھائی اب تو تمہارے پاس کرنے کے لیے یہی ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں, اب تو کرو, تو ہم جا کر تو دیکھیں کہ پروردگار ہمیں کیا دیتا ہے. چلیں اب تک تو ہمارے پاس دوسرے دروازے کھلے ہوئے تھے, وہاں چلے جاتے تھے, متوجہ نہیں ہوتے تھے, اب تو متوجہ ہیں. جا کر تو دیکھیں. اب بھی مجھے پتا ہے بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ لڑکوں نے آپس میں لڈو لے لیے ہیں, کیرم بورڈ لے لیے ہیں, اور وہ فٹ بال پٹی اور یہ ساری چیزیں اب واپس سے جو ہے وہ انڈور گیمز کے اوپر. تو اب جب انسان کے پاس وہ ذریعے بند ہیں, چلے یہ بھی انسان نے 1.5 گھنٹہ کھیل لیا, لیکن کچھ وقت سحری کے ٹائم سے کچھ پہلے دعا کوئی لے کر تو بیٹھے. دیکھیں تو صحیح, جو اسحار اور سحری کی جو دعائیں ہیں, ان دعاؤں کے اندر پروردگار عالم ہم سے کیا, ائمہ علیہ السلام پروردگار سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ پروردگار تو کیا کیا دے گا, کیا کیا عطا کرے گا. واقعاً ہم اپنی حالت پہ توجہ کریں, غور کریں کہ ہم اس رمضان کے اندر, مولا فرما رہے تم استغفار کر کے تو دیکھو پروردگار تمہیں کیا چاہیے. ایک اور آیت قرآن مجید کے اندر, اس کے اندر مفہوم یہ بیان یہ ہو رہا ہے کہ تم استغفار کرو, پروردگار جو تمہارے پاس قوت ہے اس قوت کے اندر اضافہ کر دے گا. مغفرت طلب کرو. اور پھر اس کے بعد مغفرت کا جو اہم ترین دروازہ ہے وہ ہے رسول خدا کی ذات. دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, رسول اللہ فرما رہے میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وہ کام انجام دو جو رسول کرتے تھے, وہ کام انجام دو جو اہل بیت کرتے تھے. اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں پہلے اتباع محمد و آل محمد کرنی پڑے گی, پہلے ان سے محبت کرنی پڑے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, میری اتباع کرو. تو جب تم میری اتباع کرو گے, یعنی رسول کی, فرض کر لے رسول روزہ رکھتے تھے, میں نے رسول کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھا, تو یہ روزہ رکھنے کا تو ثواب مل ہی رہا ہے. یغفر لکم ذنوبکم, جب میں رسول کی اتباع میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں تو روزہ رکھنے کا ثواب, اور رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے میرے گناہ کی مغفرت ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس لیے نیکی کرتا ہے کیونکہ میرے رسول اس کو پسند کرتے ہیں, میں رسول کی اتباع کر رہا ہوں, پروردگار اس کی وجہ سے اس نیکی کا ثواب بھی لکھتا ہے اور گناہ بھی مٹاتا ہے. اور اس کے اندر بھی سب سے اہم چیز زیارت امام حسین علیہ السلام. ایک قدم اٹھاؤ گے, دعا کریں یہ لاک ڈاؤن ختم ہو, ہمیں پھر سے یہ سعادت ملے. ایک قدم اٹھاؤ گے نیکی لکھی جائے گی, جب رکھو گے تو گناہ مٹایا جائے گا. اتباع, رسول کی اتباع حسین سے بڑھ کر نہیں. آپ رسول کی کسی حالت کو دیکھ لیجئے, گہوارے میں حسین کے پاس ہیں, غذا کھلا رہے ہیں حسین کو, حجرے میں حسین, گھر سے باہر حسین, ممبر پر ہیں حسین, نماز میں حسین. اس حسین کا قیاس پھر کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہو سکتا. عبادتوں سے اس کا قیاس نہیں ہو سکتا, تو پھر بدعتوں سے اس کا قیاس کیسے ہوگا؟
انشاءاللہ پہنچ گیا ہوگا آپ تک جملہ میں کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو عبادتوں سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بدعتوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے. تو یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور پروردگار جو ہے وہ غفور و رحیم ہے. پروردگار بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ مغفرت دینے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو. تو بس میں آج یہی آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھیں. اگر ہیں بھی ہماری اچھے، بہت سارے اچھے کام ہیں بھی، اگر ہمارے بہت سارے اچھے کام ہیں بھی، تب بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے کاموں کے اوپر، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایک پورا باب ہے اصول کافی کے اندر، عجب، کہ بس شیطان آپ کو جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا. دیکھیے ایک اصول کافی کے اندر، فروع کافی کے اندر ایک روایت طویل ہے، ابھی وقت جو ہے وہ میرے پاس بہت کم بچا ہے، میں اس کا جلدی مفہوم آپ کو بتاتا ہوں. ایک مرتبہ شیطان نے ایک عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا، ایک میٹنگ بلائی اپنے چیلوں کی، کہا کون ہے کہ جو اس بندے کو، اس عابد کو گمراہ کرے گا. ایک شیطان کھڑا ہوا، کہا میں گمراہ کروں گا. فروع کافی میں طویل روایت ہے. کہا کہ میں گمراہ کروں گا. کہا نہیں، تم اچھا بتاؤ تم کیسے گمراہ کرو گے. کہا کہ تم کیسے گمراہ کرو گے. ایک بہن میری سوال شاید کر رہی ہیں کہ بدعت سے کیا مراد ہے. جی بدعت سے مراد یہی ہے کہ حسین کا قیاس تو عبادتوں سے نہیں کیا جا سکتا، تو تراویح وغیرہ کی جیسی بدعات سے بھی جو ہے وہ حسین کا قیاس نہیں ہو سکتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ بدعت جو ہے وہ کس نے ایجاد کی تھی. تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ میرا مقصود تھا. تو اب جو ایک اہم چیز ہے، جو واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، شیطان نے کہا کہ کون اس عابد کو بہکائے گا. کون اس کو بہکائے گا. ایک نے کہا کہ میں بہکاؤں گا. کہا اچھا بتاؤ کیسے بہکاؤ گے. کہا کہ میں عورت کے ذریعے سے اس کو بہکاؤں گا. شیطان نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرے نے کہا اچھا میں بہکاؤں گا اس عابد کو. کہا کیسے بہکاؤ گے. کہا مال کے ذریعے سے. کہا مال، اس کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے مال کی. کہا اچھا. کہا پھر کس چیز کے ذریعے سے بہکائے. ایک ایک کر کے سب کہہ گا. ایک شیطان کھڑا ہوا، کہا کہ میں بہکاؤں گا. کہا اچھا تم کیسے بہکاؤ گے. کہا میں اس کو عبادت ہی کے ذریعے سے بہکاؤں گا، عبادت ہی کے ذریعے سے دھوکہ دوں گا. تو شیطان نے کہا کہ ویری گڈ، کہا تم یہ کام کر سکتے ہو، جاؤ. یہ گیا. اب عابد جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے عبادت سے ہٹتا تھا، کچھ کھا پی لیتا تھا، پھر عبادت میں، مگر شیطان لگا ہوا ہے اس کے برابر میں، مصلی بچھا کے نمازیں پڑھ رہے. یہ آرام کرے، سو جائے، شیطان عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. یہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ صاحب یہ تو بتاؤ، میں کھانے کے لیے عبادت ترک کرتا ہوں، سونے کے لیے عبادت ترک کرتا ہوں، نہ جانے کن کن کاموں کے لیے عبادت ترک کرتا ہوں، تم ہو لگے ہوئے ہو ماشاءاللہ عبادت پر عبادت. تو یہ خیریت تو ہے، اتنی عبادت کیسے. تو کہا ہاں میں بہت گنہگار تھا اور میرے سے ایک گناہ ہو گیا تھا، اور اس گناہ کے بعد جو ہے اب جو میں نے استغفار کیا تو اس میں مجھے اور زیادہ قوت مل رہی ہے. اب وہ کیا ہے مفہوم یہ. اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پر ایک عورت رہتی ہے، میں نے اس کے ساتھ ایک غلط کام کیا تھا. اب وہ جو غلط کام کیا تو اس کی مجھے پشیمانی بہت زیادہ ہے، لہذا میں اور شدت کے ساتھ عبادت کرتا ہوں. ہوتا ہے ہمارے یہاں پر یار معافی مانگ لیں گے، ابھی فی الحال تو کر لیتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے. عابد یہی تو وجہ ہے کہ عالم کے اوپر جو ہے وہ، عابد کے اوپر جو ہے وہ عالم کو فوقیت دی گئی ہے. اس نے کہا اچھا چلو میں بھی ایسا کرتا ہوں، اس کے بعد تو عبادت میں اور مزہ آئے گا. یہ پہنچ گیا اس خاتون کے پاس، اس عورت کے پاس. جب گیا اس عورت کے پاس تو اس عورت نے جب اس کو دیکھا تو کہا یہ تو بیچارہ بڑا شریف سا انسان نظر آ رہا ہے، یہ
اس کیٹیگری کا انسان تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ کچھ وقت رہنا ہے. اس خاتون نے کہا کیوں، تم کیوں آئے ہو؟ کہا کیونکہ میرے برابر میں اس طریقے کا شخص آیا اور اس کو اتنی قوت ملی تمہارے ساتھ جو ہے وہ کچھ وقت رہنے کے بعد، اور پھر جو ہے وہ اب اس طرح سے عبادت کر رہا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے عبادت کروں، اتنی پختہ عبادت، اتنی مضبوط عبادت، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی اس طرح سے عبادت کروں. اس خاتون نے اس کو کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ جا کر دیکھو واپس، اگر وہاں اب بھی کوئی موجود ہو تو پھر میرے پاس آنا. میں تمہیں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ تمہیں کسی نے گمراہ کیا ہے. اس نے کہا اچھا. ضد کی. خاتون نے کہا ایک مرتبہ جا کے دیکھ لو. یہ جب واپس آیا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے. یہ سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. ہوا یہ کہ دوسری شب اس خاتون کا انتقال ہو گیا. جب اس خاتون کا انتقال ہوا تو محلے کے کوئی بھی افراد جو ہے نا اس کی تدفین کے لیے جا رہے تھے، یعنی جو بھی اس نبی کے زمانے کے اندر جناب موسیٰ کے دور کا واقعہ ہی ہے، نہ اس کی تدفین کے لیے جا رہے ہیں، نہ کسی چیز کے لیے جا رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے دفن کر دیں. تو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو وحی کی کہ جاؤ اور جانے کے بعد فلاں جگہ پر ایک میری مومنہ خاتون ہے، اس کو دفنا دو. اللہ اکبر. جناب موسیٰ آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اس طریقے کی عورت ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، جناب موسیٰ ہیں، آپ ان کو دفن کرنے کے لیے آئے؟ کہا کہ ہاں میں دفن کر کے لے کے آیا ہوں. خدا نے مجھے اس طریقے سے پیغام دیا کہ یہ میری مومنہ عورت ہے. جناب موسیٰ نے خدا سے کلام کیا، پروردگار لوگ تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ مومنہ ہے. تو کہا کہ ہاں موسیٰ، کل شب اس نے اس طریقے کا ایک کام انجام دیا تھا، میرے ایک بندے کو اس نے گمراہی سے محفوظ رکھا تھا. اللہ اکبر. فروع کافی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. یعنی یہ میں کوئی کسی قصے کہانی نہیں، فروع کافی ایک اہم کتاب ہے، اس میں جو ہے یہ واقعہ موجود ہے. جناب موسیٰ نے اس زمانے میں جس طرح سے بھی نماز میت تھی، نماز میت پڑھائی. جناب موسیٰ نے اس کو دفن کیا. کبھی کبھار اس طریقے سے پروردگار عالم اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تبدیلی تو کرے انسان، اور مگر ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ کہ جو قرآن ہی کی آیت کہہ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے رہے. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ احتضار کا وقت آ گیا. یقین ہو جاتا ہے نا انسان کو، احتضار کا وقت آ جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے انسان کو کہ ختم، یہ میرا بالکل آخر وقت ہے، موت آ گئی. یہ موت کو دیکھنے کے بعد نہیں. لیکن یہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آیت عقائد کے اعتبار سے ہو، کیونکہ فروعات کے اندر اس کے بعد بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. مثلا انسان نے کوئی کام کر رکھا ہے یا کوئی، یہ عقائد کے اعتبار سے. لیکن میں ایک جملہ یہاں پر آپ کو کہوں گا کہ انسان بعض اوقات بچے، کیونکہ بعض اوقات یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ہمارے عقیدے کو بھی ہم سے چھین لیتے ہیں. یہ مشکل ہے، بڑی مشکل ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے بعض اوقات عقیدہ انسان کا انسان سے چھین لیتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون کی منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس پر کوئی ہدایت اثر، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ دیکھیں انسان، معذرت کے ساتھ میں آج اس کی بار بار مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے مشکلات کتنی بڑھتی جا رہی. ایک وقت آتا ہے مثلا ایک انسان جو ہے وہ ایک فعل بد انجام دیتا ہے، مثال کے طور پر زنا انجام دیتا ہے، یا مثال طور پر فرض کر لیجئے روزہ ترک کرتا جاتا ہے. 1 سال 2 سال 3 سال ترک کر، ایک دن جب اس کو کوئی کہتا ہے نا کہ علی ابن ابی طالب نے یہ کہا ہے کہ یار زنا حرام ہے، تو دل میں وہ سوچتا ہے علی کہتے ہوں، یہ جو کہا نا علی کہتے ہوں، یہ مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ عقیدے کا تعلق تو دل سے ہی ہے نا.
پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ موت آئے، اور پھر اس کے بعد کہا انی تبت الان، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ پروردگار کہہ رہے ہیں ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں ہے، اب تم نے موت دیکھ لی، سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ تم کہو کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کے لیے بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ مر گئے، کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی یہ ہمارے ان کی طرح توبہ نہ ہو ہماری کہ جو ہے وہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میں نے 3 چیزیں نہ کی ہوتی، اور اس وقت افسوس کر رہے تھے۔ دیکھیں نا کمال، یہ بھی تو ایک کمال ہے نا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، ابن قتیبہ دینوری نے لکھا ہے، کہا کہ پہلے جب اس دنیا سے گئے تو کہہ رہے تھے کہ جب ان کے اوپر موت کا وقت آیا تو کہہ رہے تھے کہ واللہ ما آسا الا علی ثلاث، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے مگر یہ کہ 3 چیزوں پر افسوس ہے۔ فعلتہن، جنہوں میں نے انجام دیا، لیتنی کنت ترکتہن، کاش کہ میں نے ان کو ترک کیا ہوتا۔ یہ پہلے یہ کہہ رہے تھے 3 چیزیں میں نے انجام دی، کاش کہ میں نے ان کو ترک کیا ہوتا۔ اس میں کیا کہا، لیتنی ترکت بیت علی، کاش کہ میں علی کا دروازہ چھوڑ دیتا۔ مگر یہ کب کہہ رہے تھے؟ جب احتضار کی حالت میں پہنچ چکے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے تھے وہاں پر، عبد الرحمن ابن عوف کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ جملے کہہ رہے تھے۔ اور کہا لیتنی یوم السقیفہ بنی سعادہ کنت ضربت علی ید احد رجلین، اور کاش کہ سقیفہ بنی سعادہ کے دن جو ہے وہ میں نے کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہوتی۔ اور اسی طریقے سے جب دوسرے گئے تو وہ یہ کہہ رہے تھے اتوب الی اللہ من رجوعی الی جیش اسامہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ کاش کہ میں جیش اسامہ کو چھوڑ کر واپس نہ آیا ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ انا بیعت فلان کانت فلتتن، اور فلاں کی بیعت تو اچانک ہو گئی ہے، کاش کہ میں نے جو ہے وہ اس کے لیے اقدام نہ کیا ہوتا۔ تو یہ سب موت کو دیکھنے کے بعد یہ ساری باتیں کہہ رہے تھے۔ اور ایک علی ابن ابی طالب ہے کہ جو آخری وقت تھا اور جب سر پہ ضربت لگی تو کہہ رہے تھے کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اٹھائیں نا آپ اپنے اعتبار سے خلافت کو، اٹھائیں اٹھائیں، جتنے خلیفہ جس کو خلیفہ مانگتے ہیں اٹھائیں، اور ان کا سب کا آخری وقت دیکھیں آخر وقت میں کس کس نے کیا جملے کہیں، اور جنہیں ہم مانتے ہیں ان کا آخر وقت دیکھیں۔ کوئی فزت و رب الکعبہ کہہ رہا ہوگا تو کسی کے لیے آواز آ رہی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور کوئی آخر وقت میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے نماز کی وصیت کر رہا ہوگا، لن تنالوا البر لن تنالوا شفاعتنا لمن استخف الصلاۃ۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس کیسی کیسی وصیتیں مل رہی ہیں آخری وقت میں، اور آپ کے پاس لائیں، مقایسہ کریں اس ایک پہلو سے۔ تو بہرحال توبہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ انسان موت کو دیکھ لے اور پھر اس کے بعد کہے الان تبتو، بس اب میں توبہ کرتا ہوں۔ پروردگار کہہ رہا ہے ایسی توبہ، سوری مجھے بھی ایسی سوری نہیں چاہیے، مجھے ایسی سوری نہیں چاہیے۔ بس عزیزان گرامی قدر آپ کا بہت وقت لیتا ہوں، لیکن امید ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اس رمضان کی برکت اور رحمت سے نوازے اہل بیت کے صدقے میں۔ آج مصائب کا جو ایک جملہ میں نے ابھی تقریر کے دوران کہا کہ رسول اللہ حسین سے بہت محبت کرتے تھے، بہت، یعنی جب منع کر کے بھی سو رہے ہوتے تھے نا کہ کسی کو حجرے میں مت آنے دینا، اور ام سلمہ نے ایک مرتبہ حسین کو روکا تو نبی نے اندر سے آواز دی، ام سلمہ کون آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے منع کیا تھا کسی کو آنے مت دینا، میں نے حسین کو روکا ہے۔ کہا ام سلمہ میں نے کہا تھا کسی کو، یہ حسین کسی کو میں سے نہیں ہے، حسین میرا اپنا ہے، حسین کو آنے دو۔ کبھی لبوں پہ بوسے لیتے تھے، کبھی گلے کے بوسے لیتے تھے،
کبھی پیشانی پہ بوسے لیتے تھے، حتیٰ کہ روایت ملی ہے سارے جسم پہ بوسے لیتے تھے، اس حد تک محبت کرتے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے جس جس جگہ بوسے لیے نا، ہر اس جگہ پر حسین کو تیر لگا۔ کاش آپ کربلا میں آ کے، یقیناً آپ کربلا میں دیکھ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ جس جگہ کا آپ بوسہ لیتے تھے نا، حسین کا جسم ہر جگہ سے چھلنی تھی۔ وہ کون سا جسم کا حصہ تھا حسین کا کہ جس جگہ پر تیر نہ لگا ہو؟ مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا یا رسول اللہ، ایک بہن بھی تھی، اس نے 11 محرم کو حسین کے گلے کا بوسہ لیا تھا، جب حسین کی گردن کی رگیں لٹک رہی تھی، خون ٹپک رہا تھا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جب آپ بوسہ لیتے تھے نا تو سر جسم سے جڑا ہوا ہوتا تھا، جب آپ بوسہ لیتے تھے نا حسین مسکرا رہے ہوتے تھے، مگر جب وہ بہن بوسے لے رہی تھی نا تو یا رسول اللہ اس وقت خون ٹپک رہا تھا، گردن کٹی ہوئی تھی، اور وہ بہن اپنے بھائی کو دیکھ کر کہہ رہی تھی انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرا ماجا ہے حسین ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر لاشے کو بلند کیا، کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار اس قربانی کو قبول کر لا۔ ھذا الحسین، ایک مرتبہ مدینے کی طرف دیکھ کر کہا ھذا حسین مرمل بالدماء، اے رسول اللہ دیکھیے نا یہ آپ کا نواسہ حسین ہے جو خون میں اٹا ہوا ہے، جو غبار میں اٹا ہوا ہے۔ ھذا الحسین عریان، یا رسول اللہ یہ آپ کا لباس حسین ہے جسم پہ لباس موجود نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کا حسین ہے، میرے پاس کفن نہیں ہے، کربلا کی مٹی اس کا کفن بنی ہوئی ہے، خدایا ہماری اس قربانی کو قبول کرنا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے، کہ تو نے خود کہا ہے کہ جب تیرے بندے گناہ کریں تو نبی کے پاس آئیں اور وہ مغفرت کریں تو تو معاف فرما دیتا ہے۔ پروردگار ہم تجھ سے حسین نبی کے نواسے کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگار ہم تجھے زینب کبریٰ کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہ گار چہرے کی طرف نہ دیکھ بلکہ ان ہستیوں کی طرف دیکھ کے جن کو تو نے زمین پر رحمت کا مجسمہ بنایا، خدایا ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو جو انجام دے رہا ہوں، جتنا مجھے آتا ہے اس کے اعتبار سے، پروردگار اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جتنے مومنین یہ درس سن رہے ہیں، جو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، جو بھی اس میں کسی طریقے سے بھی حصہ لے رہے ہیں، پروردگار ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی مومن اور مومنات ہیں، پروردگار سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے دل میں امام سے مزید محبت عنایت فرما۔ پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان ہے، مالک مومن، کوئی بھی مومن کسی بھی جگہ کسی پریشانی میں بیمار ہے صحت دے دے، تنگ دست ہے رزق دے دے، بے اولاد ہے اولاد دے دے، مصیبت زدہ ہے کشائش دے دے، پریشان ہے پریشانی دور کر دے۔ پروردگار جو بھی مومن مومنہ جہاں کہیں بھی ہو، کسی کے گھر میں نہیں معلوم راشن کی مشکل ہے، کرائے کی مشکل ہے، بے گھر ہے، گھر دے دے۔ پروردگار تجھے واسطہ یہ زمین جو کہ تیری زمین ہے، تیرے امام کی زمین ہے، اس حجت کا واسطہ دے کر پروردگار جو مومن بے گھر ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، گھر کی پریشانی ہے، پروردگار اسے گھر عطا فرما۔ مالک اے میرے مالک سب سے اہم چیز ہے تیری رضائیت۔ جس حال میں بھی رکھ، دل میں اتنا حوصلہ دے دے کہ ہم اس بات پر راضی رہیں کہ ہمیں میرا خدا بس مجھ سے راضی ہے۔
زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی فوج، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ الی ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ میرے والد صاحب کو بھی فاتحہ میں شامل کیجیے، اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ بھی میری دعاؤں میں شامل ہیں۔